السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سے بالکل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو بہت خوش رکھے، ہر طرح کی بیماریوں اور پریشانیوں سے بچائے، آمین ثم آمین۔ تو چلیں آج کے بلاگ کو کرتے ہیں اسٹارٹ۔ آج کا بلاگ میں دوپہر کے ٹائم سے اسٹارٹ کری ہوں، اور یہاں پہ دیکھیں انڈوں کو جو ہے وہ میں نے فریج کے اندر رکھ دینا ہے، اور باقی انڈے جو بچ گئے تو وہ میں دوسرے فریج میں رکھ دوں گی۔ اور ابھی جو ہے وہ میں اسٹور روم کی صفائی کرنے لگی ہوں۔ اوف، یہ اتنا خراب تھا، اتنا میسی ہوا پڑا تھا نا، میں کیا بتاؤں۔ اچھا، سب لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ہی مارکیٹ سے واپس آتے ہیں نا تو سارا کچھ پھینک کے نا چلے جاتے ہیں واپس۔ ہاں، ہم اس لیے پھینک کے چلے جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آرگنائزر ہے ہمارے پاس۔ ہاں، لیکن اتنا ٹف ہو جاتا ہے نا۔ دیکھیں اسٹور روم کی حالت، مطلب میں نے پچھلے مہینے اس کو اچھے سے صاف کیا ہوا تھا، اور ابھی مطلب اس کی حالت نہیں ہے دیکھنے والی۔ اچھا، اس کو تاریخ بھی پتہ ہے کہ اس ڈیٹ کو میں نے صاف کیا تھا، یہ کیسے؟ بس مجھے سارا کچھ یاد رہتا ہے، میں کبھی بھی کسی ڈیٹ کو نہیں بھولتی۔ کہہ رہی ہے 1 جنوری کو میں نے صاف کیا تھا 2023۔ ہاں، 23 نیو سال میں ہی۔ پہلے جتنے بھی گھر ہم لوگوں نے چینج کیے نا تو ان میں اسٹور روم نہیں ہوتا تھا، اور ٹرسٹ میں اتنا مطلب ہمارے لیے مشکل ہوتا تھا نا سارا کچھ سنبھالنا، کیونکہ ایکسٹرا چیزیں تو سبھی لوگوں کے گھر میں ہوتی ہیں، اور یہ بس ہر ایک کے گھر میں ہونا چاہیے۔ اچھا، تو یہاں پہ میں اسٹور روم صاف کری تھی، اور پھر نا مجھے مسر دال ملی۔ میں نے ماما سے بولا ماما آپ یہ میرے لیے بنا سکتی ہیں، کیونکہ میرا بڑا دل کر رہا ہے کھانے کو، اور وہ دال نا بہت ہی کم کوانٹٹی میں تھی۔ آپ لوگوں کو پتہ ہے ماما جو ہے چیزیں بہت زیادہ کوانٹٹی میں بناتی ہیں، کم تو بالکل بناتی ہے ہی نہیں۔ تو پھر شکر ہے انہوں نے نا میرے لیے دال بنائی۔ ہاں، یہ دال کے لیے اتنی خوش ہوتی ہے، سچ میں ایسا لگ رہا ہے کوئی بہت بڑا اس کو خزانہ مل گیا۔ اس پچھلی ویڈیو میں بھی ہم نے دال بنائی تھی، اس لیے میں نے دال شیئر نہیں کیا، 1 پلیٹ کے برابر تھے۔ ہاں، 1 پلیٹ کے برابر۔ ماما نے بھی پھر میرے ساتھ نا دال کھا لیے۔ ہاں، دال کھا لیا، سچ میں عائشہ بہت مزے کا ہوتا ہے نا وہ مسر والی دال۔ میں تو اسے بلیک دال بولتی ہوں۔ جب میں ڈرار صاف کری تھی نا، آپ لوگ کو یقین نہیں آئے گا کہ مارش میلوز کے پیکٹ نا ڈرارز میں ہی پڑے تھے۔ مطلب میں ایک دم حیران رہ گئی، میں نے بولا ارحم اور ایان سے یہ پیکٹ کیسے رہ گئے؟ 1 مہینے کے بعد ہے نا؟ ہاں، بہت عرصہ ہو گیا، عائشہ میں لے کر آئی تھی۔ پورا 1 مہینہ ہو گیا اور انہوں نے کھائی ہی نہیں۔ ان کو لگ رہا ہوگا کہ اسٹور روم میں کچھ بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ لوگ نا ہمیشہ اسٹور روم کے چکر لگاتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں پتہ ہے کہ ماما نا ان کے لیے کچھ لے کر آتی ہیں اور پھر اسٹور روم میں ہی رکھتی ہیں تاکہ یہ لوگ کھائیں۔ ہاں، کھائے اور چھپا کے بھی رکھتی ہوں۔ سچ میں عائشہ یہ کھانے کے ٹائم یہ لوگ چیزیں کھا لیتے ہیں، اس کے بعد پھر کھانا نہیں کھاتے۔ ہاں، یہ بھی مسئلہ ہے، تو پھر ماما کو نا چھپانا پڑتا ہے، اور کھانے کے بعد ہی وہ دیتی ہیں۔ اینی ویز، یہ ہے ہمارے اسٹور روم کی فائنل لک، اور جیسے ہی میں صاف کر لیتی ہوں نا تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں نا یہیں پہ ہی 24 گھنٹے رہوں۔ ہاں، اس کا تو دل چاہتا ہے کہ میں یہاں پہ سو جاؤں میٹرس رکھ کے، پھر کہتی میں تو وہ نہیں ہوں، میڈ تو نہیں ہوں کہ میں یہاں پہ سو جاؤں۔ میں نے کہا میڈ کی بات میں نے نہیں کیا، میں نے مالکن کے طور پہ بات کیا ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں ہمارے سن فلاورز جو ہیں وہ 1 ویک میں ہی گرو ہو گئے، مطلب ہمیں اتنے پیارے لگے، پہلے یہ نہیں لگے ہوئے تھے، ابھی ریسنٹلی لگائے۔ عائشہ بہت پیارے لگ رہے ہیں نا، اس لیے میں نے کہا ویڈیو بنا لیں۔ مجھے اتنا اچھا لگ رہا تھا، گاڑی میں ہم جا رہے تھے اسی راستے پہ، اتنے بڑے بڑے آئے ہیں۔ اور یہاں پہ لنچ باکس کی تیاری ہو رہی ہے ارحم اور ایان کے لیے، کیونکہ ہم لوگ صبح کے ٹائم نہیں بناتے، ہم رات پہ ہی بنا لیتے ہیں۔ اور اصل میں وجہ یہ ہے کہ صبح میں ہم سب نیند میں ہوتے ہیں، اور نیند میں بندہ بالکل بھی کام نہیں کر سکتا، صرف نماز پڑھ سکتے ہیں بس۔ ہاں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ خیر، چکن کو ہم نے بوائل کیا، پھر شریڈ کیا، اس کے بعد میو اس کے اندر شامل کیا، ساتھ میں کیچپ ہے، اور ½ ٹی اسپون کے قریب بلیک پیپر پاؤڈر، سالٹ ٹو ٹیسٹ، اور ریڈ چلی ساس۔ اس بار تو ماما نے اس کے اندر نا ہیلوپینوز اور بلیک آلیوز بھی شامل کیے، ویسے وہ نہیں ایڈ کرتی۔ ویسے میں اس میں چیز بھی ایڈ کرتی ہوں، اس دفعہ چیز بھی ختم تھا، گھر پہ تھا ہی نہیں۔ ہاں، اوریگانو آپ یوز نہیں کرتی؟ آج اس بار یوز کیا اس کے ہاں، اندر۔ میں نے کہا پیزا والا وہ سینڈوچ نام ہونا چاہیے نا اس کا۔ پیزا سینڈوچ۔ ہاں، اپنے دماغ سے ہی بنایا میں نے۔ اور کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں کہ لنچ باکس نا ان کی مدرز ان کو دے دیتی ہیں اور پھر کچھ کھاتے ہی نہیں ہیں، تو ان بچوں کے لیے یہ ریسیپی ایک دم زبردست ہے۔ ایان بالکل ایسے ہی تھا، وہ بھی لنچ اپنا بالکل بھی نہیں کھاتا تھا اور واپس گھر لے کر آ جاتا تھا۔ مجھے ہنسی آ رہی، ہماری کلاس میں ایک بچی تھی، وہ نا سب کی بیگ نا چوری کر کے وہ لنچ چراتی تھی، پراٹھے لے کر آتے تھے، میں تو کچھ بھی نہیں لے کر جاتی تھی۔ میں نے کہا ارحم بھی ایسا بچہ ہے۔ لیکن خیر اس نے کبھی بھی ایسا نہیں کیا، لیکن وہ بھی بہت ہی زیادہ کھانے کا شوقین ہے، ماشاء اللہ۔ میں نے کہا عائشہ کو کہا وہ بھی چوری کرنے والا بچہ ہی ہے۔ میں اپنے اس کو ہر روز چڑھاتی ہوں۔ میں نے کہا ہماری کلاس میں ایک تھی بچی اتنی موٹی تھی، وہ سب کی بیگ میں سے لنچ چراتی تھی۔ تم بھی ایسی کام مت شروع کر دینا، ماما نے ارحم کو بولا۔
خیر تو یہ دیکھیں ماما بس اسمبل کر رہی ہیں سینڈوچز کو, اینڈ میں ہم لوگ گرل کریں گے اور پھر ہم پیک کریں گے. اس دن نا اس کو میں نے ایپل دیا تھا, سچ میں 2 گھنٹے اس نے ایپل میں لگایا ختم ہونے میں. اتنا مجھے غصہ آ رہا تھا, بار بار آ رہی تھی, کہہ رہی میرے ٹیچر نے بھی ایک دفعہ مجھے بہت ڈانٹا تھا. ہاں جب میں گریڈ 1 میں تھی مجھے یاد ہے فروٹ ڈے تھا اسکول میں, اور سب بچے فروٹس لے کر آئے تھے لنچ میں, اور ماما نے مجھے ایک بڑا ایپل دیا تھا, گرین ایپل تھا اور کٹ کیے بغیر, اور پھر ٹیچر نے جیسے ہی دیکھا نا, میں مطلب چھپا رہی تھی کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اگر ٹیچر نے دیکھ لیا تو پھر وہ زبردستی کھلائیں گی کہ کھانا ویسٹ ہوگا اور یہ ہوگا وہ ہوگا. تو پھر انہوں نے بولا کہ تم یہ پورا فنش کرو گی. اچھا اب میں کھا رہی ہوں, پھر آدھا سا ایپل نا بچ گیا, پھر میں نے ٹیچر کو بولا کہ میں پھینک دوں, بولتی ہیں نہیں ابھی اور کھاؤ. اچھا پھر میں نے بائٹس لیے, پھر میں نے ٹیچر کو دکھایا, بولتی ہیں نہیں ابھی بہت ہے, تم اور بھی کھاؤ گی. تو یہ بھی مجھے اس دن لے کر آ گئی, ماما دیکھیے ابھی چیک کرے فنش ہو گئے. میں نے کہا ہاں ابھی فنش ہو گیا. میں نے کہا ٹیچر کی بات تو ہم نے آج ماما کے ساتھ کی ہے. ہاں وہی ٹائم مجھے یاد آیا, تب میں 5 سال کی تھی, ابھی بہت عرصہ ہو گیا ہے. باتوں میں کلب سینڈوچز جو ہیں, پیزا کلب سینڈوچز, یہ ایک دم تیار ہیں, اور ہم لوگ کاموں میں مصروف تھے جس کی وجہ سے ہم نے نا غور ہی نہیں کیا سینڈوچز پہ, اور اس کا کلر تھوڑا سا ڈارک ہو گیا. ہاں جلے نہیں ہے, بس ویسے کلر ایسے آ گیا ہے نا. ہاں ہمیشہ ایسے ہی ہوتا ہے, مطلب ڈارک کلر ہو جاتا ہے لیکن جلنے والا ٹیسٹ بالکل نہیں آتا. اور ابھی میں جلدی سے ان کے لیے نا لنچ باکس پیک کرتی ہوں کیونکہ ابھی ان کا نا سونے کا ٹائم ہو گیا. اللہ توبہ عائشہ, میں تو کہتی ہوں یہ ٹائم سچ میں مجھے کوئی نہ چرا کے لے کر چلے جائیں, 1 گھنٹہ چرا کے. سچ میں عائشہ میرا دل چاہتا ہے کہ اس ٹائم نا مجھے کوئی نہ کڈنیپ کر لے کر جائیں. ہاں میں تو لے کر جانے والی تھی ماما کو کڈنیپ کر کے, لیکن پھر ماما بولی تھی کہ نہیں پہلے میں ایان کو سلاؤں تبھی میں جاؤں گی سکون سے, کیونکہ بابا بھی اس کو نہیں سلا سکتے ٹائم پہ. توبہ اتنا سچ میں تنگ کرتا ہے, اتنا تنگ کرتا ہے کہ بس میں کہتی ہوں بس سچ میں یہاں پہ اس ٹائم نا میں خودکشی کر لوں, اپنے آپ کو ہی ختم کر لوں. بالکل سوتا ہی نہیں, اتنا تنگ کرتا ہے. کبھی آ کے بیٹھ جاتا ہے سستی کے ساتھ, گیم کھیلتا رہتا ہے, پھر آرام سے. میں نے کہا کیسے بچے ہیں آپ لوگ مجھے کہتے ہیں کہ آپ کے بچے تو ماشاءاللہ بڑے ہو گئے, آپ کو تو ابھی ٹینشن ختم ہو گئے. میں نے کہا اور زیادہ ہو گئے مجھے ٹینشن. یہ بات تو بالکل ٹھیک کہی ماما نے. ان گدھوں کو میں سلا کے تو چلی گئی. میں نے کہا آرام سے چلی جاؤں گی, ایسا مجھے لگ رہا ہے جیسے میں نے پوری دنیا کو سلا لیا ایان کو جب سلایا ہے. یہاں پہ تقریباً 9:40 ہو رہے تھے, اور ابھی میں ماما کے ساتھ دلما مال جا رہی ہوں. بیچ میں ہمارا راستہ جو ہے وہ ہم سے غلط ہو گیا کیونکہ سائڈ میرر صحیح سے فکس نہیں ہوا تھا, اور مجھے اصل میں رائٹ جانا تھا, لیکن پھر ہم لوگ اسٹریٹ چلے گئے. اور یہ دیکھیں راستے میں اتنا اندھیرا, ماما بولی تھی کہ یہاں پہ کہیں ڈاکو وغیرہ نہ آ جائے. اور یہ میں نے گانا بھی اس کو سٹارٹ کر دیا. میں نے کہا عائشہ وہ والا گانا مجھے یاد آ رہا ہے, آنا ڈاکو. یہ مجھے ہنس رہی تھی, بابا آنا ڈاکو نہیں ہے, دوسرا کوئی وہ ہے. میں نے سنا ہے گانا لیکن اس کو بھی نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا کوئی بات نہیں, بس میں آپ کو گانا گا رہی ہوں, آپ جاؤ آنا ڈاکو. میں نے کہا خدا کے لیے جلدی جاؤ, یہاں پہ اتنا اندھیرا ہے. سچ میں مجھے تو بہت ڈر لگ رہا ہے, کیا ہوگا. اور یہ کہہ رہے ہیں ماما کیا ہو گیا, مجھے بھی ڈرا رہی ہو, چپ ہو جاؤ. سچ میں بہت زیادہ اندھیرا تھا عائشہ. ہاں اندھیرا کافی تھا, لیکن ہم لوگ گاڑی میں تھے. لیکن میں نے کہا جلدی کرو, یہ سب وہ سارے وہ بند کرو, دروازے لاک کر لو. اچھا تو ابھی سب سے پہلے ہم لوگ آئے ہیں H&M میں, اور یہاں پہ میں نے کچھ اپنے لیے منگوایا تھا تو وہ آرڈر لینا ہے, اور ساتھ میں اور چیزیں بھی دیکھ رہی ہوں کہ اگر مجھے کچھ اور بھی پسند آیا اپنے لیے تو وہ بھی لے لوں گی. ہاں اتنا آسان ہے یہ, اپنے لیے کر رہی ہے, کچھ بھی نہیں لے رہی تھی. ویسے یہ کنجوس ہے, آپ سب لوگوں کو پتہ ہے. لیکن پھر میں نے نیکلیس لیا, اور جو آرڈر ہے میرا, ہاں جو آرڈر ہے اس کا, وہ آرڈر بھی اس کا اپنا نہیں ہے, اپنی فرینڈ کے لیے اس نے آرڈر کیا. ہاں کیونکہ میری فرینڈ کی جو ہے وہ برتھ ڈے آ رہی ہے, تو میں نے سوچا کہ چلو میں اس کے لیے کچھ لے لیتی ہوں, اور اس لیے آپ لوگ کے ساتھ شیئر بھی نہیں کر پائی کیونکہ پیکیج کمپلیٹلی کلوزڈ ہے. اور ابھی بس ہم لوگ جائیں گے کارفور, کیونکہ ماما نے مجھے بولا تھا کہ تم مجھے کارفور لے کر جاؤ گی تبھی میں تمہارے ساتھ دلما مال جاؤں گی, ورنہ نہیں. اور یہاں پہ میں اتنا ڈر رہی تھی, میں نے بولا کہ کہیں اسٹور بند نہ ہو, کیونکہ سارے اسٹورز مطلب ایک دم بند تھے, اور میں ڈری تھی H&M بند نہ ہو. ہاں کیونکہ وہ اس کا لاسٹ دن تھا نا آج. تم بھول گئی تھی بیچ میں کیا؟ ہاں بیچ میں بھول ہی گئی. شروع میں مجھے یاد تھا, اچھا پھر کاموں کی وجہ سے نا میرے ذہن سے ہی نکل گیا. ہاں تو پھر آج کیسے یاد آ گئے تمہیں؟ کیونکہ انہوں نے ای میل سینڈ کی تھی کہ آج آخری دن ہے. اللہ توبہ, پھر یہ کینسل کر لیتے ہیں؟ ہاں خود بخود کینسل کر دیتے ہیں. اوہ کیا ہے, اچھا یہ تو اچھا ان کا سب وہ ہے. اور بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں, یہ جب میں کارفور آتی ہوں پھر یہ چیز وغیرہ دیکھ لیتی ہوں. الحمدللہ سارا کچھ تو گھر میں ہی تھا, ویسے دیکھ رہی تھی. میں نے کہا کیا چیزیں چاہیے. یہ دیکھیں رمضان کے لیے انہوں نے نا پف پیسٹریز اور یہ سموسا شیٹ یہ سارا کچھ باہر نکالا
نکال دیا. اور انشاءاللہ رمضان کا مہینہ بہت جلد سٹارٹ ہونے والا ہے. ہم بے صبری سے انتظار کر رہے ہیں اس ٹائم کا. ہاں بالکل اچھا ہے. بابرکت مہینہ بس آنے والا ہے, کم دن رہ گئے, سچ میں پتہ ہی نہیں چلتا. ہاں 1 سال مطلب کتنی جلدی گزر گیا. مجھے تو پتہ ہی نہیں, میں کہتی ہوں 2 مہینے پہلے تو رمضان گزرا ہے نا. مجھے بھی ایسے ہی لگ رہا ہے, ٹائم بہت جلدی گزرا ہے. بہت جلدی گزرے سچ میں. اور یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ٹرکی لے رہے ہیں ارحم ایان کے لیے, کیونکہ ان کو یہ بہت پسند ہے. اور انہوں نے بولا کہ ہمارے لیے نا یہ چکن برگرز اور یہ سارا کچھ لنچ میں نہ دیا کریں, بس یہی دیا کریں, کیونکہ ایک ہی چیز اگر ہم لوگ بار بار دینا ان کو تو پھر یہ لوگ بور ہو جاتے ہیں, تو اس لیے ہم لوگ چینج کر رہے ہیں. ہاں یہ بھی ہمارے پاس جو بیٹھی ہے نا, یہ بھی اتنی بورنگ ہے نا, یہ مجھے نا وہ بیلنس بھی نہیں ڈالتی. یہ کہہ رہی میں اس سے بور ہو گئی ہوں بیلنس سے. ہاں فون میں بیلنس بھی نہیں ڈالتی, مطلب میں اتنی لیزی ہو گئی ہوں گھر پہ بیٹھ کے. گھر پہ بیٹھ کے سچ میں اس دن کہہ رہی تھی عائشہ میرے موبائل میں پیسے نہیں ہے, مجھے پیسے ڈال دو. کہہ رہی میں بور ہو گئی. میں دفعہ ہو جاؤ, بور ہو گئی ہوں, پیسے میرے ہے, سب کچھ میرا ہے, تو آپ لوگ کیوں نہیں ڈال سکتی. ارحم کے پاس گئے, وہ بھی کہہ رہے جاؤ عائشہ کو بولو. میں نے کہا خاک تم لوگوں کی جو تعلیم ہے, مجھے تو کوئی فائدہ ہی نہیں دے رہے, کیونکہ وہ مجھ سے زیادہ لیزی بندہ ہے. ہاں عائشہ ہم نے بل نہیں پے کیا. ہاں وائی فائی کا بل بھی ہم لوگ نا 15 کو ہی پے کریں گے. 15 لاسٹ ڈے ہوتا ہے. ہم لوگ اتنے لیزی ہیں, گھر پہ کچھ بھی نہیں ہوتا کرنے کو, لیکن پھر بھی دل نہیں کرتا. ہاں بس انسٹاگرام کون دیکھے گا اور گیم کون کھیلے گا. پھر آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کون انسٹاگرام دیکھتے اور کون گیم کھیلتے ہیں. ہاں اشاروں میں باتیں کر رہی ہوں. اچھا یہ دیکھیں شاپنگ ہماری ہو گئی ہے کمپلیٹ, اور جو بھی کچھ ماما کو چاہیے تھا تو انہوں نے لے لیا. یہاں پہ دیکھیں ہم لوگ گئے ہوئے تھے باہر اور پوری فیملی کے ساتھ, تو یہ چنا چاٹ منگوایا. ابراہیمی کا جو چنا چاٹ ہوتا ہے تو وہ اتنے مزے کا ہوتا ہے, اتنے زیادہ مطلب ساسز بول رہی ہوں, چٹنیاں وغیرہ شامل کرتے ہیں اس کے اندر, کھٹا میٹھا ہوتا ہے, اور ساتھ میں شورمے ہیں, فرینچ فرائز ہیں, تو وہ سب کچھ ہم لوگ انجوائے کریں گے. جی بالکل. بس آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بھوکوں کی طرح ہم سب لگے ہیں ایک ہی چاٹ پہ. 5 بندے ہیں, 5 نہیں 4 بندے ہیں نا, 4 بندے. ہاں آپ کی بابا تو تھی ہی نہیں. تو بس یہ تھا میرا آج کا ولاگ. اگر آپ کو اچھا لگے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور کامنٹ کر کے مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ سب کو میرا یہ آج کا ولاگ کیسا لگا. ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ. اللہ حافظ.